بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایک مرتبہ پھر جامع السنن الترمذی جلد ثانی میں سے ابواب البر والصلۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا سبق نمبر 68 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی اللعنت، یہ باب ہے لعنت کے بیان میں۔ وبہ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا ہشام عن قتادہ عن الحسن عن سمرة بن جندب قال، ہمیں روایت کی محمد ابن مثنى نے، انہوں نے عبد الرحمن ابن مہدی سے، انہوں نے ہشام سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال کہ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تلاعنوا بلعنت اللہ ولا بغضبہ ولا بالنار، کہ تم ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ کی لعنت کی بد دعا نہ کیا کرو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ اور نہ آگ کے ساتھ۔ وفی الباب عن ابن عباس و ابی ہریرہ و ابن عمر و عمران ابن حسین، اس باب میں عبداللہ ابن عباس، ابو ہریرہ، ابن عمر اور عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایت مروی ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ روایت حسن صحیح ہے۔ وبہ قال حدثنا محمد بن یحییٰ الازدی البصری قال حدثنا محمد بن سابق عن اسرائیل عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی محمد بن یحییٰ الازدی بصری نے، انہوں نے محمد بن سابق سے، انہوں نے اسرائیل سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابراہیم سے، اور انہوں نے علقمہ سے، اور علقمہ نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ قال عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، کہ مومن لوگوں کی عیب جوئی کرنے والا، لعنت بھیجنے والا، بے حیائی کرنے والا اور بدگوئی کرنے والا نہیں ہوتا۔ ہر ایک کے ساتھ لالا ہے، میں نے ایک ہی ساتھ ترجمہ کر دیا ہے، اگر الگ الگ کر لیں تو لیس المؤمن بالطعان، کہ مومن کسی کی عیب جوئی کرنے والا نہیں ہوتا، ولا اللعان، نہ لعنت بھیجنے والا ہوتا ہے، ولا الفاحش، نہ بے حیائی کرنے والا ہوتا ہے، ولا البذی، اور نہ بدگوئی کرنے والا ہوتا ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وقد روی عن عبداللہ من غیر ھذا الوجہ، اور یہ حدیث حضرت عبداللہ سے اس طریق کے علاوہ دوسرے طریق سے بھی روایت کی گئی ہے۔ وبه قال حدثنا زید بن احزم الطائی البصری قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا ابان بن یزید عن قتادة عن ابی العالیة عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ہمیں روایت کی زید بن احزم طائی البصری نے، انہوں نے بشر بن عمر سے، انہوں نے ابان بن یزید سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے ابو العالیہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، ان رجلا لعن الریح عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے آندھی پر لعنت کہی۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تلعن الریح فإنها مأمورۃ، کہ آندھی پر لعنت مت کہو کیونکہ وہ تو اللہ کی جانب سے اس پر مامور ہے۔ وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنۃ علیہ، کیونکہ جو شخص کسی ایسی چیز پر لعنت بھیجے جو اس لعنت کا مستحق نہ ہو تو یہ لعنت اس پر واپس ہوتی ہے۔ ھذا حدیث حسن، ھذا حدیث غریب حسن، یہ حدیث غریب حسن ہے۔ لا نعلم احدا اسندہ غیر بشر ابن عمر، اور بشر ابن عمر کے علاوہ ہمیں کوئی بھی
معلوم نہیں جس نے اسے مسند کیا ہو۔ لعنت بھیجنا، بد دعا کرنا، اس بارے میں یہ باب ہے۔ ابواب البر والصلہ میں تمام معروفات، نیکیوں کی تحسین اور منکرات یعنی قبائح کی مذمت بیان ہو رہی تھی۔ اب ایک دوسرے پر لعنت بھیجنا یہ بھی ایک انتہائی قبیح فعل ہے، تو اس باب میں لعنت اور اس کے مترادف الفاظ کے ساتھ بد دعا کرنے سے منع فرمایا ہے کہ بھائی لعنت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعد، دوری کو کہا جاتا ہے کہ انسان کو، پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کسی درس میں کہ کسی انسان پر لعنت بھیجنا گویا کہ یہ بد دعا دینا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور رکھے، حالانکہ اللہ کی رحمت بہت ہی وسیع ہے، ہر چیز پر حامی ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ جل شانہ یہ فرماتے ہیں۔ تو کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کی رحمت سے دور کرے، حتیٰ کافر کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کافر کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ ہمیشہ اپنے کفر میں پڑے رہو اور اسی حالت میں ہی دنیا سے مردار ہو کے چلے جاؤ۔ ہاں، جو قرآن کریم میں آیا ہے لعنت اللہ علی الکافرین، لعنت اللہ علی الکاذبین، تو مطلق کافروں اور مطلق جھوٹوں پر یہ لعنت کی جا سکتی ہے، کیونکہ جس طرح مچھلیوں کی زندگی کے لیے پانی ضروری ہے اور پانی کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتی، اور بری مخلوقات کی زندگی کے لیے ہوا ضروری ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام مخلوق کے لیے ضروری ہے۔ بس خدا تعالیٰ کی رحمت کو کسی پر بند کرنا یہ بہت بڑی شقاوت اور بہت بڑی تنگ دلی ہوگی۔ البتہ کسی عام وصف کے ساتھ لعنت بھیجنا، جیسے یہ دو آیتوں کا حصے میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھے، لعنت اللہ علی الکافرین اور کاذبین، تو کسی عام وصف کے ساتھ لعنت بھیجنا یہ جائز ہے۔ اب تین چیزیں پہلی حدیث میں ذکر ہوئی، لا تلاعنوا بلعنت اللہ، اللہ تعالیٰ تلاعنا یہ باب تفاعل سے ہے، جانبین سے اس میں شرکت ہوتی ہے، یعنی ایک دوسرے پر لعنت نہ بھیجو۔ یہ اس بنا پر کہا گیا ہے کہ ایک آدمی جب دوسرے پر لعنت کہتا ہے تو جواب میں دوسرا آدمی بھی ظاہر سی بات اس پر لعنت بھیجتا ہے، اور یا یہ اس لیے کہا گیا کہ جس پر لعنت بھیجی گئی ہے اگر وہ آدمی اس لعنت کا مستحق نہ ہو تو یہ لعنت خود بخود واپس ہو کر اس بندے پر آ جاتی ہے، جیسے کہ یہ تیسری حدیث میں ہم نے پڑھا، وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتْ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ، یہ لعنت واپس اسی کے اوپر آ کر لگ جاتی ہے کہ بھائی جس کے پاس تو نے بھیجا تھا وہ تو اس کا مستحق نہیں، لہٰذا اب تو ہی اس کا مستحق ہو گیا ہے۔ تو معنوی لحاظ سے تلاعن یہ اس میں شرکت موجود ہوا۔ دوسرے نمبر پر ولا بغضبہ، کسی کو یہ بد دعا نہ دو کہ اللہ تعالی تجھ پر اللہ کا غضب ہو، ولا بالنار، اور آگ کے ساتھ بھی بد دعا نہ دو، یعنی کہ اس طرح بھی نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ تجھے آگ میں داخل کر دے، تجھے جہنم میں ڈال دے۔ تو اس طرح یہ تمام یہ تینوں طرح کی دعائیں، یہ بد دعائیں یہ ایسی ہے، لعنت ہو، غضب ہو یا آگ ہو، کہ یہ اس کو بالکل اللہ کی رحمت سے دور کرنا اور اس کو ابدی خسران کا مستحق بنا دینا ہوتا ہے۔ اب پھر دوسری روایت میں یہ مومن کی صفت ہو رہی ہے کہ بھائی مومن یہ کام کرنے والا نہیں ہوگا، توان کرنے والا نہیں ہوتا۔ توان اصل میں تو نیزہ مارنے کو کہا جاتا ہے، لیکن زبان کا جو نیزہ ہوتا ہے نا، اس سے جو زخم لگتا ہے وہ لوہے والے نیزے سے بھی نہیں لگ سکتا، جیسے کہ شعر ہے جراحات السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تیروں اور نیزوں کے زخم تو منمل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، بر جاتے ہیں، لیکن زبان کا زخم وہ کبھی بھی نہیں برتا، وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا، عمر بھر یاد رہتا ہے۔ ولا لعان، لعان کا معنی بھی سامنے آ گیا ہمارے، ولا الفاحش پچھلی روایت میں اس کا گزرا، ولا البذی، بذی یہ بھی بے حیائی کرنے والا، بد زبان، بیہودہ گو جو بدگوئی کرتا ہے، تو یہ بھی اس میں ایک طرح سے شامل ہوا۔ اس کو
تخصیص بعد التعمیم کہہ سکتے ہیں، یعنی فحش قبیح فعل اور قبیح بات دونوں کو شامل ہے، اور بذی یہ قول کے ساتھ خاص ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی تعلم النسب، بعض کتابوں میں فی تعلیم النسب بھی عنوان وہ موجود ہے، بہرحال جو بھی ہو آپ حضرات کے سامنے یہ باب ہے نسب کا علم حاصل کرنے، اس کا تعلیم حاصل کرنے کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الملك بن عيسى الثقفي عن يزيد بن مولى المنبعث عن ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمیں روایت کی احمد بن محمد نے، انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے، انہوں نے عبد الملک ابن عیسیٰ الثقفی سے، انہوں نے یزید مولا المنبعث سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، کہ اپنے نسب کا علم اس قدر حاصل کرو کہ اس کے ذریعے تم قرابت داری کے حقوق ادا کر سکو۔ فإن صلۃ الرحم محبۃ فی الأہل، کیونکہ صلہ رحمی سے اپنوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ مثرات فی المال منسعۃ فی الاثر، مال زیادہ ہوتا ہے اور موت میں تاخیر ہوتی ہے۔ ھذا حدیث غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث غریب ہے اس سند سے۔ ومعنی قولہ منسعۃ فی الاثر یعنی بہ الزیادۃ فی العمر، اس قول کا مطلب منسعۃ فی الاثر، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر میں زیادتی ہونا، یعنی صلہ رحمی کرنے والا بندہ اس کی عمر وہ زیادہ ہوگی۔ جی عزیز طلباء کرام، اس باب میں انساب نسب کو سیکھنے کے لیے ترغیب دی گئی ہے، اور یہ نیک مقاصد کے لیے جو اپنے نسب کو سیکھتے ہیں، نہ کہ تفاخر کے لیے، نہ کہ بڑائی کے لیے، نہ کہ تکبر کے لیے، بلکہ نیک کاموں کے لیے، جیسے حدیث میں فرمایا گیا۔ اپنے نسب کو، آباء و اجداد کو پہچاننا یہ بھی ایک حد تک ضروری ہے، کیونکہ انسان تبھی ان کے ساتھ صلہ رحمی، اقربا پروری کر سکے گا جب تک ان سے معروف ہو، معلوم ہو۔ تو اس وجہ سے اپنے والد کی طرف سے آباء و اجداد اور ماں کی طرف سے آباء و اجداد کے نام و نسب معلوم کرنا ضروری ہے، تاکہ پہچان اور پھر صلہ رحمی اور حقوق رشتہ داری میں الاقرب فالاقرب اور درجہ بر درجہ ہر ایک کو اس کا حق وہ دیا جا سکے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انساب پہچاننے کی تعلیم دی ہے۔ اب اس میں یہ ذہن میں رہے یہ بات کہ فخر اور غرور کے لیے اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنا، جیسے زمانے جاہلیت میں وہ لوگ کرتے تھے، اور اپنے عالی نسب ہونے کے بنا پر دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا شرعاً یہ حرام، ناجائز اور انتہائی مذموم ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے تو اس کا نسب اس سے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تو اس وجہ سے اللہ جل شانہ کا فرمان ہے کہ تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اب یہاں پر کسی بھی چیز کا ذکر نہیں ہے کہ جو اعلیٰ نسب والا ہو، زیادہ مالدار ہو، اعلیٰ عہدے پر ہو، اعلیٰ منصب پر ہونا۔ اللہ کے نزدیک معیار وہ کامیابی کا وہ تقوی ہے۔ اور پھر حدیث میں آیا ہے کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی برتری فضیلت نہیں، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اللہ کے ہاں عزت مند وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ تو لہٰذا غرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ فخر، مباحات
ان چیزوں کے لیے اپنے انصاب کو یاد کرنا یہ مذموم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا تو یہ اس لیے ذکر کیا کہ آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے، اور پھر صلہ رحمی وہ یہ ہے کہ اہل و عیال میں اس سے محبت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر مال میں بڑھوتری آتی ہے اس کی برکت سے، اور تیسرے نمبر پر منسعۃ فی الاثر کہ اس کے ساتھ عمر میں زیادتی، موت میں تاخیر ہوتی ہے۔ لفظی معنی تو اس کا یہ ہے، لیکن یہ جو معنی انہوں نے یہاں پر کیا ہے یعنی الزیادۃ فی العمر، کہ اس کے ساتھ عمر میں زیادتی آتی ہے، اس کے برکت سے عمر میں پھر زیادتی بھی آ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا کرنا، انصاب کا جاننا اس لیے ضروری ہے۔ ان اعتبارات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بندہ کرے تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے باعث خیر اور برکت ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس کے ساتھ پھر ایک نئے باب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔